تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ لوگ اس میں آ کے جڑا کریں اور پھر صحابہ کے خلاف سازش ہوا کرے، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو مسجد چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا ہم ایک مسجد بناتے ہیں، وہاں لوگ جمع ہوں گے۔ لیکن وہاں جب لوگ جمع ہوتے تو وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ کی برائیاں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے، تو جو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کو گرا دو جا کے۔ کیوں؟ یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر نہیں بنی، اور وہ مسجد ہے بھی نہیں، کیونکہ منافقین نے بنائی تھی جو کہ کافر ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ کسی چیز کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جوڑ کا نہیں بلکہ توڑ کا۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، لیبل ہر آدمی قرآن و حدیث کا لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا؟ ارے ہر آدمی کہہ رہا ہے قرآن و سنت پہ آ جاؤ، فرقواریت سے بچو، لیکن اس کی تقریروں سے فرقواریت کم نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کام 100% فرقواریت کا اور نام امت کو متحد کرنے کا کہ ہم فرقوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ پرانی سنت ہے منافقین کی۔ لیبل کیا ہے؟ مسجد۔ کوئی شرارت خانہ نام ہونا چاہیے تھا اس کا، مگر نام کیا رکھا؟ مسجد، اور نماز بھی ہوتی تھی اس میں۔ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان سے متنفر کرنا لوگوں کو، ہر چیز میں جو ہے نا وہ کجی تلاش کرنا، کجی کہتے ہیں ہر چیز میں عیب تلاش کرنا۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، ہر عالم کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس پر اعتماد ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے لیبل لگا لگا کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور مقصد کہ ہم فرقواریت کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو ہٹاتے ہیں بابوں کی تقلید سے، اور ہم قرآن و سنت پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ کوئی مجتہدین کی تقلید سے ہٹا رہا ہوتا ہے، اصل میں اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنا سب سے اعتماد ختم کر کے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے لیبل کو نہیں دیکھنا چاہیے، کام کو دیکھنا چاہیے۔ جماعت المسلمین والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہے اور تمہارے فرقہ وارانہ نام ہے، حنفی، شافعی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب فرقہ واریت، مسلم بن جاؤ مسلم۔ تو اس نام سے انہوں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا، مارکیٹ میں ایک نیا فرقہ آیا۔ اب پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی کہ نیا فرقہ نکالا ہے جس کا 1400 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی، پبلک نام کو دیکھ رہی ہے، یار یہ ڈائریکٹ اسلام کی طرف منسوب ہے، یہ ڈائریکٹ کس کی طرف منسوب ہے؟ اسلام کی طرف، یہ نہیں دیکھ۔ اچھا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم نام کا تو فرقہ کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر وہ صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں، صحابہ سب مسلم تھے اس وقت، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی حنفی، سب مسلم، تو ہم بھی مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ مسلم، اس کے بعد صدیوں تک پھر مسلم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، پھر 15ویں صدی میں دوبارہ 1975 میں مسلم پیدا ہوئے، باقاعدہ اس جماعت کو رجسٹرڈ کروایا گیا۔ تو یہ درمیان میں جو اتنے سال تک مسلم مارکیٹ سے چھاٹ رہے ہیں، تو یہ تو صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع ہو گئی نا۔ تو پھر جواب میں دیتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلم تو تھے، لیکن وہ یوں سمجھو کہ جماعت المسلمین تھی وہ مر گئی تھی، ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ اب پوچھو مری کب وہ؟ ٹھیک ہے نا، کون سی صدی میں اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئی۔ جو جماعت المسلمین جس کی حدیثوں میں خوشخبری ہے، وہ جماعت المسلمین 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مری نہیں ہے۔ ہاں ان کے نام مختلف رہے ہیں، ان کو حنفی بھی کہا جاتا ہے جو ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، جو شافعی کے فالوورز ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام ان کے چینج ہونے سے یہ فرق یہ تھوڑی پڑتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔